بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راہب نے کہا، خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ پھر بحیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، میں آپ سے 3 خصلتوں کے بارے میں دریافت کرتا ہوں اور لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ جواب دیجیے۔ حضرت نے لات و عزیٰ کا نام سنا تو غضبناک ہوئے اور فرمایا، ان کے واسطے سے کچھ نہ پوچھنا۔ خدا کی قسم کسی چیز کو ان دونوں سے زیادہ دشمن نہیں رکھتا۔ یہ دونوں بت پتھر کے ہیں اور میری قوم ان کو اپنی حماقت سے پوجتی ہے۔ یہ سن کر بحیرہ نے کہا، یہ پہلی علامت ہے۔ پھر کہا، اچھا آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ بتائیے۔ حضرت نے فرمایا، ہاں، اب جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، اس لیے کہ تم نے مجھے خدا کی قسم دی ہے جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، جس کا کوئی مثل نہیں۔ بحیرہ نے کہا، آپ کی خواب و بیداری کا حال معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کے حالات دریافت کیے۔ آپ نے سب سوالات کے جوابات دے دیے۔ اس نے تمام حالات کتابوں میں لکھے ہوئے مضمون کے مطابق پائے جو پڑھ چکا تھا۔ پھر بحیرہ حضرت کے قدموں میں گر پڑا، طلبوں کو چومتا، پھر کہتا، کس قدر خوشگوار ہے آپ کے خوشبو، اور دنیا میں جو کچھ روشنی ہے آپ کے سبب سے ہے۔ مسجدیں آپ کے نام سے آباد ہوں گی۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لشکر کشی کر رہے ہیں، عربی گھوڑوں پر سوار ہیں اور عرب و عجم جبرن و قہرن آپ کے مطیع و فرما بردار ہے۔ اور گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ لات اور عزیٰ کو آپ نے توڑ ڈالا ہے اور خانہ کعبہ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور اس کی کنجی جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور کتنی عرب و عجم کے بہادروں کو اور سرماؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ جنت و دوزخ کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں اور فائدہ عظیم آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ہی ہیں جو بتوں کو توڑیں گے۔ پھر دوبارہ دست و پائے مبارک کو بوسہ دیا اور کہا، اگر میں آپ کے زمانے تک زندہ رہا تو آپ کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے شمشیر زنی کروں گا اور جہاد کروں گا۔ آپ ہی بہترین بنی آدم اور پرہیزگاروں کے پیشوا اور خاتم المرسلین ہیں۔ خدا کی قسم آپ کے ظہور کے روز زمین خندہ ہوئی اور تا قیامت خندہ رہے گی۔ خدا کی قسم گرجے، بت اور شیاطین آپ کے ظہور سے گریاں ہیں اور تا قیامت گریاں رہیں گی۔ آپ ہی ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہے۔ آپ اہل جہالیت کی نجاستوں سے ہمیشہ پاک اور مطہر رہے ہیں۔ پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور پوچھا، آپ ان سے کیا نسبت رکھتے ہیں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا، یہ میرا فرزند ہے۔ بحیرہ نے کہا،
ایسا نہیں ہو سکتا، ان کے ماں باپ اس وقت تک زندہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا، تم نے سچ کہا، میں ان کا چچا ہوں۔ ان کے باپ کا انتقال اس وقت ہو چکا جب وہ ظاہر نہیں ہوئے تھے، اور جب ماں کا انتقال ہوا وہ 6 برس کے تھے۔ بحیرہ نے کہا، اب آپ نے سچ کہا، میں تو یہ مصلحت سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو اپنے شہر واپس لے جائیں، کیونکہ روئے زمین پر کوئی ایسا یہودی و عیسائی اور صاحب کتاب نہیں ہے جو نہ جانتا ہو کہ وہ ظاہر ہو چکے ہیں، اور ہر ایک ان کو ان علامتوں کے ساتھ پہچانتا ہے، اسی طرح جس طرح میں پہچانتا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ ان کو ہلاک کرنے کے لیے مکر و حیلہ کریں گے، اور یہودی اس میں سب سے زیادہ پیش رہیں گے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پوچھا، ان عداوت کا سبب کیا ہے؟ بحیرہ نے کہا کہ یہ پیغمبر ہیں اور جبریل ان پر نازل ہوں گے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا، خدا ان کو ضرر نہیں پہنچنے دے گا۔ پھر بحیرہ نے چاہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ودا کرے تو بہت رویا اور کہا، اے فرزند آمنہ، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام عرب آپ کے ساتھ دشمنی اور جدال و قتال کریں گے، اور آپ کے اعضاء آپ سے قطع تعلق کر لیں گے۔ اگر آپ کی قدر جانتے تو اپنے لڑکوں سے زیادہ عزیز رکھتے۔ پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جانب متوجہ ہوا اور کہا، اے امی محترم، اس کی قرابت کی رعایت کیجیے گا اور اپنے پدر بزرگوار کی وصیت کا دھیان رکھیے گا۔ بہت جلد تمام قریش آپ سے کنارہ کشی کر لیں گے۔ آپ پرواہ نہ کیجیے گا، آپ کا بھی ایک فرزند ہوگا جو ہر حال میں اس کا معین و مددگار رہے گا۔ آسمانوں میں اس کی شجاعت کی ادا ہوگی۔ اس سے 2 فرزند ہوں گے جو شہادت کے درجے پر فائز ہوں گے۔ وہ سید و بزرگ اس امت کا ذوالقرنین ہوگا، اور وہ خدا کی کتابوں میں عیسیٰ کے اصحاب سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ ویڈیوز کو لائک کیجیے اور کمنٹ کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔